بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی وی ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام شبیر طاہر۔ ناظرین، شور کوٹ سے چل کر آنے کے لیے ہمیں اسپیشلی طور پر ایک انسان کی محبت کھینچ کے لے آئی۔ ہم اسپیشل آج افتخار خان بلوچ کی حلقہ 125 میں جہاں پہ وہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کی وہ گفتگو جو ایک دلیرانہ گفتگو ہوتی ہے، جو ایک عوام کے لیے بہت بڑا ایک ذخیرہ باتوں کا ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے آج ہم حلقہ پی پی 125 میں افتخار خان بلوچ کے ساتھ موجود ہیں۔ ضمنی الیکشن کا جو عروج ہے وہ بالکل انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر گہما گہمی ہے اور ہر کینڈیڈیٹ اپنے طریقے کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ افتخار خان بلوچ 2008 میں جو ایم پی بنے، اس کے بعد انہوں نے اپنی اس سیاست کا جو کیریئر ہے 2013 میں پھر الیکشن لڑا، مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے اٹیچمنٹ کی، اس کے بعد پھر الیکشن لڑا، اس کے بعد ان کی بیٹی 114 سے الیکشن لڑی، جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑی، اور خان صاحب جب الیکشن جیتے تھے وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن انہوں نے ون کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ خان صاحب بہت دبنگ قسم کی دلیرانہ لینگویج یوز کرتے ہیں، اور ان کا جو باڈی سٹرکچر، باڈی لیول ہے، بات کرنے کا انداز ہے، وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے جنگ کے محرومیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جنگ کے لیے احساس رکھتے ہیں، جنگ کے عوام کا درد ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن جنگ کی عوام نے ہمیشہ ان وڈیروں کو، ان جاگیرداروں کو ہی ووٹ کیا، ان کو سپورٹ کیا جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن افتخار خان بلوچ ایک ایسی آواز لے کے نکلے ہیں، ایک ایسا ویژن لے کے نکلے ہیں کہ جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ضمنی الیکشن میں جو ضمنی الیکشن ہے، اس میں اگر عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، خان صاحب اپنے ویژن میں کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ فرق خان صاحب اپنی زبان سے خود بتائیں گے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضمنی الیکشن میں کامیاب کرے۔ آپ کا جو ایک ویژن ہے، وہ جس ویژن کو لے کے چلے ہیں، عوام تک اس کا میسج آپ کس طریقے سے پہنچائیں گے؟ عوام اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے دیکھ چکی ہے، میرا ویژن اور میرا منشور بھی ان کے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر آج دیکھیں نا، الیکشن ضمنی ہو رہا ہے تو مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی جاگیردار آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی سے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو جاگیردار نظر آئیں۔ تو میرے سامنے آپ کو دیکھیں گے میرے ساتھ غریب نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ میں غریبوں کا نمائندہ ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے، اور مجھے کبھی بھی غریبوں نے مایوس نہیں کیا۔ دوسری بات ہے، میں ان کو ووٹروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ بڑوں کو بھی، آپ ووٹ اس کو دیں جو اس کے اہل ہو۔ ایک بندہ بول نہیں سکتا، ایک بندہ 10 دفعہ بنا ہے اور کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو علاج اگر آپ کا صحیح نہیں ہوتا، آپ 10 ڈاکٹر چینج کرتے ہیں، تو ایک دفعہ یہاں بھی تبدیلی کر کے دیکھ لیں، یا میرا جا کے سب کا حلقہ جا کے دیکھیں جہاں بہت بڑے نام تھے، امریکہ تک ان کے روٹس تھے، عابدہ حسین، فیصل صالحیات، ایک دفعہ بندہ نے وہاں تبدیلی لے آئی۔ اب میرا حلقہ دیکھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے ہی نہیں۔ تو یہی مطلب سلسلہ اور منشور میرا آگے بھی آ رہا ہے، چونکہ حلقہ میرا ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، پھر یہ نیشنل کا بن گیا، میری بیٹی نے الیکشن لڑا، ہم الیکشن لوز کیا، لیکن ہم نے علاقہ نہیں چھوڑا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی نے ووٹ لیا، کل بندے یہ نہ کہیں کہ ووٹ لے کے ان کی طرح بھاگ گیا ہے۔ ہم میدان میں موجود ہیں، ہر طرح کے الیکشن لڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنی بات عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور عوام اللہ کی رحمت سے میرے اوپر اعتماد بھی کر رہی ہے۔ میرے جو 3-4 دن سے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں جو جتنا وہ جذبات ہیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان دونوں کو ہراؤں گا، اور آئندہ آنے والے وقت میں غریبوں کے لیے یہاں جو کچھ میرے سے ہو سکا میں وہ ضرور کروں۔ خان صاحب، بتائیے گا کہ جنگ جس طرح ہمارا بہت پرانا ضلع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہاں کے جاگیردار وڈیرے جو مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں، انہوں نے جنگ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے حلقے میں بہت سارا کام کیا، ابھی ضمنی الیکشن کے بعد بہت عرصہ کم ہے، آپ جس اللہ آپ کو کامیابی دے، آپ حکومت میں جاتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے؟ اصل میں اس چھوٹے عرصے میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ میں چھوٹے عرصے میں ایک تو یہ کروں گا کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو تھانے کی ٹوٹی، یہ پٹواری اور تحصیلدار کی رشوت، جو کہ یہاں کے سابقہ جو نمائندے لڑ رہے ہیں ان کے منشیوں کے ساتھ مل کے وہ خود کھاتے ہیں، ایک تو میں اس کو ختم کروں گا۔ اس پہ کوئی گرانٹ کی ضرورت نہیں، اس میں صرف اچھے افسر ہوں اور ان کے اوپر چیک ہو تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ غریب کی جو جیب کاٹتے ہیں نا، ایک تو میں اس کو فوری طور پر ختم کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا آپ کی جو بات ہے 100% درست ہے۔ میں ایک ہی پروجیکٹ بڑے کا نام لوں گا، وہ جی ایل ایم کے اوپر پل ہے۔
اگر وہ اس میں دینے میں کامیاب ہو گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کی جو میری ہے نا کارروائی وہ پوری ہو گئی، وہ 5-6-7 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوگا، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میاں والی خوشاب بکر یہ سارے ادھر سے جا کے مسن سے گزر کے اور کلری سے بوانے والی سڑک سے اٹیچ ایک قسم کا یہ اس علاقے کے لیے سی پیک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر بن گیا نا تو کم از کم ان دونوں سائڈوں کے جو ہے نا عوام اس کو اس کا ریلیف ملے گا۔ دوسرا چھوٹے موٹے کام جو ہیں، کوئی بجلی، کوئی سڑکیں، روڈز، اس کو دیکھوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں بولنے کا بھی بڑی مہارت رکھتا ہوں، اور اقتدار والوں سے اپنے غریبوں کے لیے فنڈز بھی کھینچنے کا بڑا میں تجربہ رکھتا ہوں۔ تو مجھے یقین ہے ٹائم بے شک تھوڑا ہے، لیکن ان کو ووٹ کی بھی بڑی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ مجھے جتائیں گے تو میں اس ووٹ کی طاقت پہ ہر چیز ان کے قدموں میں لا کے رکھتا ہوں۔ خان صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنا حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں دے گا چھین کے لیں گے۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ اگر آپ عوام کے لیے اتنی درد رکھتے ہیں تو عوام بھی ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ ضرور آپ کو سپورٹ کرے۔ اور خان صاحب ایک اور بات کہ ضلع جھنگ میں آپ کی سیاست ایک جانی پہچانی شخصیت بھی ہے، سیاست بھی ہے، آپ خود ذمہ دار بھی ہیں، اور ہر لحاظ سے آپ فارورڈ رہتے ہیں ہر معاملات میں۔ آپ بتائیے گا کہ جنگ کی اس سیاست میں جو مرکز ہے، جہاں پہ ابھی جبوانا کی سیاست اپنی چل رہی ہے، اور اعظم چیلا صاحب ہیں، صاحبزادہ گروپ ہے، اور باقی گروپ سارے کام کر رہے ہیں، آپ کی کس گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے؟ ابھی جو آپ ٹی ایل پی کے ساتھ ملے ہیں اس کے کیا بھی ہے؟ وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ پہ آئے ہیں یا اس کے برابر آپ نے جوائن کر لیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اٹیچمنٹ بتا رہے ہیں نا آپ، ان کی تو اپنے باپ کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ یہ 20 پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ یہی اعظم چیلا پیپلز پارٹی میں، پھر اس میں کواف میں، پھر نون میں، پھر پی ٹی آئی میں، دوسری طرف دیکھ لیں تو یہ تو نون کا بندہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا باپ ادھر رہا ہے نہ یہ خود رہا ہے۔ یہ تو لوٹک ریسی کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آپ بات ہے نا کہ یہ پہلے جہانگیر ترین سے ان کی رشتہ داری تو کوئی نہیں تھی، اس کو دیا، یقیناً کچھ لیا ہوگا۔ اب اس کو حکومت اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک بندے کا تم ساتھ دے رہے ہو تو ایک سال میں کیوں اسے برے وقت میں چھوڑ رہے ہو؟ پھر واپس آیا، پھر مانگتا پھرتا کہ الیکشن۔ یہ تو ساری مصیبت ہی اس نے ڈالی ہے نا۔ یہ لوٹے نہ ہوتے تو جو نظام چل رہا تھا سال اگر اور نکل جاتا تو کیا حرج تھا؟ صحیح پراپر طریقے پہ، لیکن پھر دیکھ لیں وہی، اس میں بھی وہی چیز ہے، اور کچھ نظر نہیں آتی۔ ورنہ کون ایک جمی جمائی حکومت، اور آپ نے آپ کو ایم پی کے بعد پھر مصیبت میں ڈالے، رسک میں ڈالے، بھائی بنتا بھی ہوں یا نہیں بنتا ہوں، یا مصیبت یا خرچے، یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ادھر سے مال زیادہ آیا ہے تو تھوڑا بہت لگ بھی گیا تو ہار بھی آ گئی تو مال تو آ گیا۔ یہ اس سسٹم کی جو نظام ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، عوام اسے رد نہیں کرے گی، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ عوام کو یہ میسج خان صاحب کا میں دوبارہ ایک خان صاحب ریکویسٹ کروں گا۔ خان صاحب، آپ آخری میسج اپنے حلقے کی عوام کے لیے ضلع جنگ سے کیا دیں؟ یہ ہے کہ آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو ووٹ کا حقدار ہو، جو آپ کے لیے درد رکھتا ہو، جو آپ کے لیے بولتا ہو، آپ کے لیے ٹائم وقف کرتا ہو، جو آپ کے مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہو، وہ چاہے میرا مخالف ہی ہو، اس کو ووٹ۔ جی بالکل، خان صاحب کا ایک آخری میسج کہ جو عوام کا درد رکھتا ہو، جس کے دل میں عوام کی تڑپ ہو، جو عوام کے کام کرنا جانتا ہو، جو کرنا چاہتا ہو، آپ اس کو ووٹ دیں، چاہے میرا مخالف بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کو ووٹ دیں۔ اگر میں ووٹ کا حقدار نہیں ہوں تو آپ مجھے ووٹ مت دیں، لیکن جنگ کی تاریخ گواہ ہے کہ جنگ میں جس نے بھی کام کرنا چاہا ہے، جو جنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو جنگ کی عوام ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ لیکن اس دفعہ افتخار خان بلوچ خان صاحب جو ہے وہ بڑے پر امید ہیں کہ وہ تبدیلی لانے میں بھرپور کامیابی ہوں گے، اور ان کا بہت بڑا ویژن ہے کہ میں جہلم پہ جو ایک پل کا بہت بڑا نظام پروجیکٹ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اگر وہ لاتے ہیں کہ وہ پوری عوام کے دلوں میں گھر گھر جائیں گے، اور یہی وہ حقیقت اصل خدمت ہے جو عوام کے لیے کی جانی چاہیے۔ اور عوام کا پیسہ جو لوگ چھینتے ہیں، لوٹتے ہیں، بے دریغ لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کے لیے ان کا سخت بیان ہے کہ ان کو اس جگہ پہ نہیں بیٹھنے دیں، ایماندار افسر لے کے آئیں گے تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر ان کو ریلیف دیا جا سکے، اور آنے والے دنوں میں بھی وہ بھرپور آنے والے حالات میں بھی بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا ہوسٹ غلام شبیر طاہر، والسلام۔